ہم میں سے نہ پولیس نے نہ ہم میں سے کسی ایک نے بھی ان کو خاتون کو یہ نہیں کہا کہ آپ معافی مانگے. ٹھیک ہے جی, اس نے خود ہی معذرت کی ہے, خود ہی بات کی ہے. اس نے کوئی نہ ہم نے کہا نہ پولیس نے کہا. یہ سیدھی بات, یہ سوشل میڈیا پہ جو مرضی آتا رہے, لیکن میں تو چشمدید ہوں, وہاں پر موجود تھا ایک ذمہ دار آدمی. السلام علیکم ناظرین, مجھے ذیشار البانی کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر پروڈیوس. اشرا کے پاکستانی چوک میں کل انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں پر بازار میں آئی خاتون جس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے جو ہے اس پر ہوٹنگ کی اور کہا کہ اس کے لباس میں کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, اور اس کو گستاخ رسول اور گستاخ قرآن جو ہے وہ قرار دیا. اس کے بعد جو ہے یہ معروف عالم دین علیم الدین شاکر صاحب یہ وہاں پر پہنچے اور اس ہجوم کو کنٹرول کیا اور اس خاتون کو تحفظ فراہم کیا. پھر اس کے بعد اے ایس پی صاحبہ پہنچی جو کہ گلبرگ سے ان کا تعلق ہے, وہ وہاں پر پہنچی اور اس خاتون کو تحفظ کیا, پھر اس خاتون کی جان بچی. یہ معاملہ کیسے ہوا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے, علامہ علیم الدین شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے حقیقت جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے, آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا؟ کل ظہر کی نماز کے بعد کچھ دوست میرے پاس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے اچھلے بازار میں پاکستانی چوک میں ایک خاتون ہے جس نے وہ لباس پہن رکھا ہے جس پر قرآنی آیات درج ہے. میں فوری طور پر وہاں پر پہنچا ہوں, تو وہاں جب میں نے دیکھا بہت بڑا ہجوم تھا, وہ 800-900 تقریباً لوگ ہوں گے. تو ڈولفن کے ساتھی 2-3 وہاں پر موجود تھے. تو میں نے فوری طور پر لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ سارے باہر چلے جاؤ. وہ بالکل قریب اس خاتون کے پہنچے ہوئے تھے. میں نے ان کو پیچھے کیا, وہ سارے پیچھے ہو گئے. تو کافی دیر میں ان کو میں پھر کنٹرول میں رکھا. پھر ماشاءاللہ ہماری پولیس بھی آ گئی, ایس پی صاحبہ بھی آ گئی, ہمارے پچھلے تھانے کے جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب وہ بھی تشریف لے آئے. تو الحمدللہ بڑے ہی ہم نے اپنے ہی انداز میں ان کو کنٹرول کیا. پھر میں نے پولیس کو کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ پولیس کا ڈال منگوائے, ہم ان کو تھانے لے کر جاتے ہیں. جو ہی ہم دیر کرتے جائیں گے یہ رش یہاں پر بڑھتا جائے گا. تو الحمدللہ ایس پی صاحبہ نے بھی وہاں پر بیان کیا, میں نے بھی بیان کیا, کنٹرول میں الحمدللہ ہو گئے. پھر ہم تھانے میں چلے گئے. جس وقت آپ وہاں پر پہنچے اس وقت کتنے لوگ وہاں پر موجود تھے؟ تقریباً 800-900 ہوں گے. 800-900 لوگ پہنچ گئے تھے. بازار تھا نا جی, یہ چوک بازار بھی چوک پاکستانی چوک لاہور کا سب سے مصروف ترین بازار جو ہے ہمارا اچرا بازار ہے. تقریباً یہاں کی 7,000 قریب دکانیں ہیں. اچھا, جیسے آپ وہاں پر پہنچے آپ کو بھی ایسا لگا ہوگا کہ شاید کہ خاتون کا جو قمیض ہے اس پر تو شاید قرآن یاد لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ نے پھر اس کے بارے میں تحقیق کیسے کی؟ بات یہ ہے کہ میں جب پہنچا میں نے سوچا کہ سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ ہجوم کو تو قابو کرے نا جی, کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے نا. میں نے تو اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں, میں تو وہاں جا کر اس کے قریب جا کر نا تو ہجوم کی طرف میں نے منہ روک کر لیا اپنا. میں نے کہا کہ بھائی آپ پیچھے ہٹے سارے, میں ادھر موجود ہوں, آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں, آپ پیچھے باہر جائیں. تو وہ باہر گئے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی ہے. پھر جب ہم تھانے گئے ہیں وہاں ایس پی صاحب سے ملاقات ہوئی. ایس پی صاحب نے کہا کہ ہم اس کے خاتون کے پاس آپ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, وہ آپ نے جو اس نے کپڑے پہن رکھے تھے نا جی, تو اگر انہیں چینج کر لیے ہیں تو وہ ہمیں کپڑے دکھاؤ. تو وہ کپڑے جب وہ سوٹ لے کر آئے تو اور بھی علماء موجود تھے وہاں پر, ہمارے اچرے بازار کی تاجر برادری وہاں پر موجود تھی. پولیس کی موجودگی میں ہم نے اچھی طرح اس شرٹ کو چیک کیا, ہمیں قرآن کی کوئی آیت وہاں پر نظر نہیں آئی. وہ عربی الفاظ لکھے ہوئے تھے, جیسے وہ عربی لباس چونکہ تھا, دبئی سے وہ خریدا گیا تھا, اس لیے اس پر کوئی حلوہ کا لفظ, جیسے کہ وہ عربی لغت میں حلوہ کو اچھی چیز کو خوبصورت چیز کو کہا جاتا ہے, حلوہ حیات یہ لکھا ہوا تھا. پھر میں نے وہ ایس پی صاحب کو کہا کہ نہیں بھائی یہ پرچہ نہیں بنتا, ہم پرچہ نہیں دیں گے, یہ بے قصور عورت ہے. اچھا, جس وقت آپ نے یہ بات کی تو اس کے بعد یہ بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے کہ آپ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں, خاتون درمیان میں بیٹھی ہے, ایک طرف جو ہے طریق لب ہے کہ ایک رہنما موجود ہے اور خاتون جو ہے وہ معافی مانگ رہی ہے. تو معافی کس چیز کی, کیونکہ لوگ آپ پر تنقید بھی کرے کہ اس سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل ہم نے خود دی تھی. پولیس نے کہا تھا کہ آپ خود کمیٹی تشکیل دو. ان میں سے ایک میں تھا اور مفتی ثاقب صاحب تھے اور ہمارے اچرے بازار کے ندیم صاحب تھے, ٹھیک ہے جی, اور کچھ دوسرے حضرات بھی موجود تھے. وہاں پر اے ایس پی صاحبہ تھی. ہم میں سے نہ پولیس نے نہ ہم میں سے کسی ایک نے بھی ان کو خاتون کو یہ نہیں کہا کہ آپ معافی مانگیں. ٹھیک ہے جی,
اس نے خود ہی معذرت کی ہے، ڈر خود ہی خوف بات کی کی وجہ ہے۔ سے اس نے کہا کہ میں اس نے معذرت کوئی نہ ہم نے کہا نہ پولیس نے کہا، یہ سیدھی بات، یہ سوشل میڈیا پہ جو مرضی آتا رہے، لیکن میں تو چشمدید ہوں، وہاں پر موجود تھا، ایک ذمہ دار آدمی ہوں، عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مجلس سیکرٹری ہوں، میں وہاں پر موجود تھا، ہم نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بلکہ جب وہ خاتون اٹھی ہے، ٹھیک ہے جی، خاتون اٹھی ہے، میں نے اس کو قریب جا کر اس کو میں نے اپنی طرف سے کہا، میں نے کہا ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اچھا آپ نے معذرت کی، میں نے کہا ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح آپ نے دیدہ دلیری کے ساتھ خاتون کا تحفظ کیا، اس کے بعد وہ ہماری ذمہ داری ہے، خاتون نے پھر آپ کو کیا کہا جب جاتے وقت؟ کچھ نہیں، اس نے شکریہ ادا کیا جی کہ آپ حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے، علیم الدین شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، معروف عالم دین ہے، اور ان کا تعلق جو ہے فقہ دیوبند سے تھا، اور جس طرح یہ پہلے پہنچے تو انہوں نے پہلے جا کر جو ہے ہجوم کو کنٹرول کیا۔ اگر یہ ہجوم کو کنٹرول نہ کرتے تو شاید وہ خاتون جو ہے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ یقیناً ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس اے ایس پی خاتون کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جس نے دیدہ دلیری کے ساتھ اس خاتون کی جان بچائی اور اس بڑے سانے سے بچایا۔ لاسٹ پہ میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا اور آپ سے یہ پیغام لینا چاہتا ہوں، اگر اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ بھی ہو جہاں پر کوئی گستاخی کا معاملہ ہو تو کیا قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دستور منشور یہ ہے کہ کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لو۔ اب بھی دیکھیں کل کا جو واقع ہوا، یقیناً تو بات ان کی بھی نہیں تھی جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسا لباس پہنا ہے، وہ عربی سٹائل تھا، عربی رسم الخط میں وہ الفاظ لکھے گئے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ قرآنی آیات ہیں۔ اب یہ تو شک تھا نا، اگر خدا نخواستہ کوئی یقیناً بھی ہو بات کہ یہ واقعتاً یہ مجرم ہے، یہ اس نے توہین رسالت کی ہے یا توہین صحابہ اہل بیت کی ہے، پھر بھی ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود اس پر حملہ کریں۔ ہمارے پاس انتظامیہ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اللہ کو انہوں نے بھی جان دینی ہے، ہم نے بھی جان دینی ہے، خدا نخواستہ وہ غلط فیصلہ کرے وہ جانے تو اللہ کی ذات جانے، ہم اپنا کردار ادا کریں کہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ نہ لیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر مقامی علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ دیکھیں ہمارے دوستوں نے، یاروں نے فوراً مجھ سے رابطہ کیا، میں فوراً وہاں پر پہنچا، تو میں نے اس کو یقین مانے اگر میں 2-3 منٹ لیٹ ہوتا تو وہ کام ہو چکا، شاید کوئی حادثہ پہنچ جاتا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنیے، علامہ دین شاکر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح انہوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے اس خاتون کو بچایا اور اس بڑے سانے سے جو ہے یقیناً اس معاملے کو بچایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہو جائے، کوئی گستاخی بھی کرتا ہے تو کائنڈلی آپ جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ قانون کو جو ہے بتائیں، اور وہ اس معاملے کو جو ہے اس طرح کے حساس معاملے کو دیکھے اور اس علاقے میں اور ملک پاکستان میں جو ہے امن و امان کی فضا کو قائم کرے۔ اپنے میزبان اشار الوانی کو فائنل پروڈیوس سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔